حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست و دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، بارگاہ جناب سیدہ میں اس پرسے کو ارسال فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ تمام مومنین مومنات جو مجلس میں موجود ہیں، سب کے حاجات کی برابری، دعاؤں کی قبولیت، مجلس کی قبولیت، مشکلات سے آسانی، تکلیفوں کی دوری، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان زہرا پر بآواز بلند درود پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، انشاءاللہ
چند رائز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ موضوع کمال حقیقی کا لفظ اس لیے لگایا ہے کہ بہت سارے اور کمال کے عنوان سے یہ موضوع ہماری زندگی میں شامل ہے، اس لیے کمال حقیقی کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ چند گزارشات اور چند نکات کی شکل میں اس موضوع کو آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کریں گے، اور بواسطہ باب العلم باب مدینۃ العلم خدا انشاءاللہ ہمارے ذہنوں کی گرہیں کھولے تاکہ ہم بہترین انداز میں بات کو سمجھ سکیں۔ درود محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کمال کی صفت طلب خدا نے انسان کے فطرت میں رکھی ہے۔ ہماری فطرت میں کچھ چیزیں موجود ہیں جیسے بھوک، نیند، پیاس، شہوت، یہ چیزیں ہماری فطرت میں ہیں۔ طلب، جیسے بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے، جس کو پیدا ہوئے 1-8 گھنٹہ ہو گیا ہو، لیکن اگر جب اسے ماں دودھ دیتی ہے تو کسی نے پیدا ہونے کے بعد اسے سکھایا نہیں ہے کہ اس نے دودھ پینا کیسے ہے، اس کو دودھ کی ضرورت کیسے ہے۔ کسی نے اس کے کان میں کہا نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد تم نے دودھ پینا ہے، تمہیں بھوک لگے تو تم نے رونا ہے۔ یہ اس کی فطرت کے اندر ہے، یہ اس کی جبلت میں ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے کہ بھوک لگے گی تو روئے گا، اور اسے طلب کا پتہ چلتا ہے۔ بھوک کی طلب کا جب پتہ چلتا ہے تو روتا ہے تو اسے دودھ ملتا ہے، روتا ہے تو اسے غذا ملتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں اس طرح کی بہت ساری جو ہماری طلب ہوتی ہیں، اندر کی طلب کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ بالخصوص بدن کی طلب واضح ہوتی ہے، مثلا بدن جو طلب کرتا ہے یہ واضح ہوتی ہے۔ سردی لگتی ہے، بدن گرمائش طلب کرتا ہے، یہ واضح طلب ہے۔ گرمی لگ رہی ہے، بدن ٹھنڈک کی طلب کرتا ہے، یہ بھی واضح ہے ہمارے لیے طلب بھی۔ پیاس، پانی کی طلب واضح ہے۔ بھوک، کھانے کی طلب واضح ہے۔ ایک طلب اور ہمارے اندر موجود ہے جو واضح نہیں ہے، اس کی شناخت میں، اس کو پہچاننے میں اکثر غلطی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے، تو زندگی کے آخر میں آ کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے آخر میں آ کے بھی احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی سب کچھ تو آ چکا ہے، جو چاہتا تھا وہ مل چکا ہے، پھر بھی اندر سے کوئی طلب باقی ہے، پھر بھی اندر سے کچھ مانگا جا رہا ہے، پھر بھی اندر سے اطمینان نہیں ہے۔ یہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں معاشرے میں عموماً، یا سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، اندر سے سکون نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یہ اصل الفاظ ہیں، کیونکہ جو اندر کی خواہش، یعنی اس کو اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں، اور روح جس چیز کو طلب کرتی ہے اس کے لیے لفظ نہیں ہمارے پاس، ہمارے الفاظ ناقص ہوتے ہیں جو روح کی طلب کو بیان کر سکیں۔ تو روح اصل میں اللہ نے بنایا اس طرح سے ہمیں ہے کہ ہم کمال طلب کرتے ہیں، کمال کی طلب۔ اب اس طلب کے لیے اگر انسان کی عقل حاوی رہے، اگر انسان کی عقل حاوی رہے اور اس کو وحی کی ہدایت میسر آ جائے، توجہ رکھیے گا، اگر انسان کی عقل حاوی رہے اور اس کو وحی کی ہدایت میسر رہے تو پھر وہ صحیح کمال کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، خواہشات غالب آ جائیں، خواہشات آرزوئیں قوی ہو جائیں، نفس کا کنٹرول خواہشات کے ہاتھ میں ہو، تو پھر وہ کبھی بھی کمال حقیقی کی طرف جانے نہیں دیتے۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہ بنیادی موضوع ہے کہ شناخت نہیں کر پاتا کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ وہ جو خود میں مسئلہ ہے نا، میں اس بدن کے علاوہ کوئی اور ہے،
جو میں ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے۔ جب انسان کے وہ میں اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو جب وہ مردے کی حالت میں پڑا ہوتا ہے تو جنازے کو نام لے کر کوئی نہیں پکارتا۔ اگر میری روح نکل جائے بدن سے تو 2-3 الفاظ کہتے ہیں میت کہاں رکھی ہوئی ہے، جنازہ تیار ہو گیا ہے، جنازہ دفن ہو گیا ہے، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ جبکہ زندگی جب یہ اندر تھا، میں خود اس کے اندر تھا، تو نواز محمد نواز بیٹھا ہوا ہے، محمد نواز بیٹھا ہوا ہے، جنازے کو کوئی محمد نواز نہیں کہہ رہا ہوتا، میت جنازہ، کیوں اندر کوئی اور ہے، وہ میں جو ہے وہ اندر ہے کہ جس نے جب وہ نہیں ہو تو پھر ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ یہ طلب اس کی ہے، اصل میں کمال کی خواہش اس کی ہے، وہ کمال تک جانا چاہتا ہے۔ نفس اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، پھر ہمیں مختلف قسم کے کمالات دکھاتا ہے۔ موضوع ثقیل ہے لیکن بہت آسان ہے، بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد قرآن کی چند آیات بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ بچپن میں یا آج کے دور کے حساب سے مثال دیں، کمال جعلی کمال، یا یوں کہیں کہ غیر حقیقی کمال، بناوٹی کمال، بنے ہوئے جو اصل میں نہیں ہے۔ جس کے پاس موبائل نہیں ہے، جس کے پاس موبائل نہیں ہوتا نا، جب نہیں ہوتا بچوں کے پاس، جب تک موبائل نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بھئی موبائل ان کو ایک کمال نظر آ رہا ہوتا، کوشش کرتے ہیں کسی طرح موبائل، اور ان کی ایک طلب ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش بھی رکھتے ہیں۔ موبائل مل گیا یعنی جو چاہتے تھے وہ مل گیا، تو یہ غالباً پنجابی کا کوئی مقولہ ہے، نوی دے 9 دن یا نوی کے 8 دن، 9ویں دن وہ پرانا ہو جاتا۔ موبائل مل گیا، اب ختم، کمال تک پہنچ گئے۔ اب کچھ دن بعد، جب تک وہ موبائل پسند آ رہا تھا بھلے بہت خوب، کچھ دن بعد کہتے ہیں اس میں ریم کم ہے، اس کی سپیڈ کم ہے، وہ دیکھو نا فلاں جو میرے جاننے والے ہیں اس کے موبائل بڑا فاسٹ ہے، یا کہتے ہیں اس کے موبائل کا کیمرہ بہت اچھا ہے، میرے والا جو تصویر ایسی کھینچتا ہے کہ جس سے ایسا ہوتا ہے نا اصل سے بہتر، یہ جو ہوتا ہے یہ اصل سے بہت بدتر کھینچتا ہے۔ تو کیا ہوا، اگلا چاہیے جس میں ریم زیادہ ہو، کچھ دن بعد وہ بھی مل جاتا ہے، وہ بھی لے لیتا ہے۔ جب وہ لے لیا ختم، مطمئن نا، کچھ عرصے بعد کچھ اور دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے پیچھے چل پڑتا۔ یہ تو بچوں کی مثال، یعنی وہ جس نے موبائل کو کمال بنایا تھا یہ کمال ملنے والا نہیں ہے، اس کے پیچھے چلتا رہے گا۔ اب وہ تو جیسے وہ ایس سیریز آ گئی، S1 2 سے لے کے اب S9 10 11 تک S2000 تک آ جائے، آتے جائیں وہ آتا رہے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ جس کو یہ کمال نظر آ رہا تھا اس کا کمال کبھی اس کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ تو رکے گا ہی۔ اسی طرح ایک اور مثال کر دوں، جو بندہ پیدل چل رہا ہے، پسینے بہہ رہے ہیں، وہ پیدل چل رہا ہے، سائیکل والا گزرتا ہے، وہ سائیکل والے کو دیکھ کے کہتا ہے یار یہ بھی کوئی زندگی ہے پیدل چلنے کی، سائیکل اگر ہو جاتی، کمال تو یہ ہے نا کہ سائیکل مجھے مل جائے۔ اگر اس بندے کو سائیکل مل جائے نا اور یہ سائیکل پر چل رہا ہو، اس کے پاس سے اگر موٹر سائیکل والا گزر جائے تو اس کے دل میں فوراً آتا ہے کہ نہیں یار سائیکل سے کیا کام چلتا ہے، پیدل وہ جو پیڈل چلا چلا کے پسینے بہہ رہے ہیں، اگر موٹر سائیکل ہو پیڈل چلانے کی زحمت ہی نہ ہو، پھر اگلی طلب اس کی موٹر سائیکل کی ہو جاتی۔ اب اگر یہی موٹر سائیکل پر بھی آ جائے نا پھر بھی اس کی اگلی طلب باقی ہے، موٹر سائیکل پہ چل رہا ہے، گرمیوں کا موسم یا کوئی ایسی جگہ دھول آ رہی ہے، آگے سے مٹی آ رہی ہے، آگے وہ مہران کار والا گزر گیا، کہتے یار کم سے کم اتنی تو کار ہونی چاہیے، یہ دھول مٹی سے تو بچ جائے انسان۔ کچھ عرصے بعد یہ مہران کار میں بیٹھا ہوتا، ساتھ سے کوئی بڑی گاڑی والا گزر گیا تو وہ مہران کو پوچھ رہا ہوتا کیا فائدہ ہے ایسی گاڑی کا، اے سی بھی نہیں ہے، پسینے بہہ رہے ہیں، گاڑی چلا رہا ہوں۔ اب اگر اس کو اگلا مل جائے نا اس پر بھی مطمئن نہیں رہنا۔ کہا جاتا ہے دولت بھی پھر اسی طرح ہے، انسان جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، یا یہ جو جن کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں میں بھی ان جیسا ہو جاؤں تو کوشش کرے ہو جاتا ہے،
اس منزل پر پہنچ گیا؟ وہاں پہنچ کے اسے کروڑوں والے نظر آتے ہیں تو کہتا نہیں یہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہاں ہونا چاہیے۔ وہاں پہنچتا ہے تو اسے اربوں والے نظر آتے ہیں، ادھر جاتا ہے کروڑوں والے نظر آتے ہیں۔ کسی انسان کو اگر ساری زمین دے دی جائے، کہتے ہیں یہ ساری زمین کا اسے مالک بنا دیا جائے، اس سے پوچھا جائے ہاں جی اب مطمئن ہو، کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر چاند بھی ساتھ مل جائے تو، یعنی اطمینان نہیں۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کی طلب کچھ اور ہے، اندر کی طلب اس کی کچھ اور ہے۔ جب تک اس طلب کو نہیں سمجھ پائے گا، جب تک اس طلب کو پورا نہیں کرے گا تو خواہشات اور نفس اس کو مختلف طلب کی طرف، مختلف کمالات کے اندر اسے مصروف رکھیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مشکل تھوڑی دیر بعد پیش آئے گی، اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے ہو جائیں تو مجھے موضوع کے درمیان میں روکنا نہیں پڑے گا، ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے ہو جائیں، جگہ ہے کافی، تھوڑا سا ذرا آگے زحمت کریں سب مل کے، پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، پھر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب چند آیات ہیں قرآن کی، اور اس نظر سے ان آیات کو پہلے نہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو آیات کو، اس نظر سے ان آیات کو نہیں دیکھا جاتا۔ اب توجہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی گروہ سے، ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا کہ جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، جو اللہ کو قبول نہیں کرتے۔ ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے چند مثالوں کا سہارا لیا۔ قرآن نے ان مثالوں کو اور اس واقعے کو بیان کر دیا۔ اب قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ قرآن میں اگر کوئی موضوع بیان ہو جائے تو وہ پھر کسی خاص زمانے کے لیے محدود نہیں ہوتا، پھر وہ کسی خاص وقت اور خاص زمانے اور خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، فقط وہاں تک نہیں ہے، بلکہ یہ موضوع، یہ عنوان قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے ہے۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ انعام کی 4 آیات ہیں، 76، 77، 78 اور 79۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب ابراہیم نے تارے کو نمودار ہوتے دیکھا، تارے کو، جب ستارے کو دیکھا، قال، تو کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اصل میں مقصود ہے کسی کو سکھانا، وَإِلَّا ابراہیم کو تو پتہ ہے کہ ان کا رب کون ہے، لیکن وہ کسی کو سکھا رہے ہیں، جس قوم کے متوجہ کر رہے ہیں۔ کہا قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، جب وہ مدھم پڑ گئے ستارے، قال لا احب الآفلین، ابراہیم کہتے ہیں میں غروب ہونے والوں کو، دھیمے ہونے والوں کو، بجھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں پہلے کہا نا یہ رب ہے، پھر جب وہ دھیما ہو گیا، غروب ہو گیا، تو کہا یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما رأى القمر بازغا، اس کے بعد جب چاند کو طلوع ہوتے دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ رب ہے۔ فلما افل، اور جب وہ غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، قال ابراہیم نے کہا لئن لم يهدني ربي، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، لأكونن من القوم الضالين، تو میں گمراہ ہونے والے قوم میں ضرور بضرور شامل ہو جاؤں گا اگر رب ہدایت نہ دے تو۔ اب توجہ کیجیے گا، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو طلوع دیکھا، پہلے ستارہ تھا، غروب ہو گیا تو انکار کر دیا، پہلے اس کا رب ہونے کا کہا، غروب ہو گیا تو انکار، چاند آیا، غروب ہو گیا تو انکار، اب آیا سورج، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو روشن دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ رب ہے، ھذا اکبر، اور یہ بڑا بھی ہے۔
فلما افلت، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم، کہا اے میری قوم، انی، اب وہ اصل یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو اصل یہ قوم کے عقائد تھے، پھر اس قوم کو بتا رہے، قال یا قوم، کہا اے میری قوم، انی بریء، میں بیزار ہوں، میں راضی نہیں ہوں، میں بیزار ہوں، مما تشرکون، جو شرک تم کرتے ہو اس سے۔ 3 چیزیں بتائی، ستارہ، چاند، سورج۔ ستارے کو دیکھا، کہا یہی سب کچھ، غروب ہو گیا تو کہا یہ کچھ بھی نہیں۔ چاند، یہی سب کچھ، غروب ہو گیا تو کہا نہیں کچھ بھی نہیں۔ سورج، یہی سب کچھ، غروب ہو گیا تو کہا کچھ بھی نہیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں یہ، ہر انسان کی زندگی میں یہ مرحلے آتے ہیں، کبھی وہ کسی ستارے کے پیچھے لگا ہوتا ہے، لیکن جب اس ستارے کو پا لیتا ہے، جب اس کی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی مزہ نہیں آیا، اب سمجھے اب زندگی اتنی اچھی نہیں لگ رہی۔ موبائل آنے کے بعد، لیٹسٹ موبائل آنے کے بعد بھی کچھ دنوں بعد کہتا ہے نہیں یار اس میں مزہ نہیں، سب سے اپ ٹو ڈیٹ گاڑی رکھنے کے بعد بھی پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، کہتا نہیں اس کچھ اور ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ دولت میں بہت اوپر تک چلا گیا ہے، آپ کسی بھی دنیا کے دولت مند سے پوچھ لیں تو وہ اس کے اندر ایک خلش باقی ہوتی ہے، کہتا نہیں ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ یہ اصل میں ستارے کے غروب ہونے کے بعد، چاند کے غروب ہونے کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد اب پلٹنا ہے، سمجھ جانا ہے، درک کر لینا ہے۔ اگر درک نہیں کریں گے تو پھر سورج سے بڑے ستارے موجود ہیں، پھر کچھ اور بڑا نظر آئے گا، اس کو پالیں گے اس سے کچھ اور بڑا نظر آئے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر یہاں پر لوٹ آئیں، جیسے کہ ابراہیم نے جو رستہ دکھایا ہے، قرآن نے جو بیان کیا ہے، یہ جب تینوں مرحلوں سے گزر گئے تو اب کیا؟ اب ابراہیم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اب میں اپنا رخ پھیرتا ہوں اس کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ کہ میں جن چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اب جب مجھے ان کی اصلیت نظر آ گئی ہے، اب جب میں نے دیکھا کہ میرے اندر کی طلب اس کے سوا کچھ اور ہے، اب میں رخ کر رہا ہوں، ابراہیم کہہ رہے اب میں رخ کرتا ہوں اس کی طرف کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، حنیفاً، حق پرست ہو کر، حق کو سمجھتے ہوئے، حق کی معرفت رکھتے ہوئے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ابراہیمی انداز یہ ہے کہ جب تمہیں عارضی کمال کی چیزیں مل جائیں اور ملنے کے بعد بھی تمہارے اندر کی طلب باقی ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں ان چیزوں کی نہیں، تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے، اور وہ اور کون ہے؟ وہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، کہ جب تک اس سے نہیں جڑتے ہو دائیں بائیں آگے پیچھے پھرتے رہو گے لیکن زندگی کے آخر تک کمال کو چھو بھی نہیں پاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابراہیم، خدا نے کہا ابراہیم کے اندر نمونہ ہے، اسوہ ہے تمہارے لیے۔ یہاں ایک نقطہ ضمن عرض کر رہا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ یہود اور نصارہ، یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے، ہم ابراہیم کے۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ نہیں، ابراہیم ہمارے اور ہم ابراہیم کے۔ کیونکہ موضوع ایسا تھا کہ بھئی ابراہیم کو اپنا بنانے اور خود ابراہیم کے ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، تو قرآن مجید نے اس موضوع کو حل کر دیا، قرآن نے اس موضوع کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ۔ میں ترجمہ اپنے انداز میں کر رہا ہوں، ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کا والی، ابراہیم کا موالی، ابراہیم کا مولائی، اولا کا ہے۔ ان اول الناس، ابراہیم کا قریبی ترین، جو کہتا نا ابراہیم ہمارے اور ہم ابراہیم کے، اللہ فرما رہے ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کا قریبی وہ ہے، ابراہیم کا وہ ہے اور ابراہیم اس کا ہے، کس کا؟ للذین اتبعوہ،
جس نے ابراہیم کی پیروی کی، جس نے ابراہیم کی پیروی کی، اللہ کے اولیاء کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے انبیاء کے ساتھ اگر اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہو، اگر یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ ہمارے اور ہم ان کے ہیں، تو تمہارا دعویٰ فقط کام نہیں کرے گا۔ اللہ نے اصول دیا ہے، للذین اتبعوہ، وہ ابراہیم کا ہے جس نے ابراہیم کی پیروی کی ہے۔ اب میں کہوں اپنا جملہ، ان اولی الناس بعلی ابن ابی طالب، جو کہتے ہیں کہ علی ہمارے اور ہم علی کے، تو للذین اتبعوہ، علی کا وہ ہے جس نے علی کی پیروی کی، علی کا وہ ہے جس نے علی کی اتباع کی، اور علی اس کے ہیں جس کی جو علی کی پیروی کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، یاد رکھیے گا، کسی کی زندگی کا سفر علی کی زندگی سے مخالف سمت میں جا رہا ہو، کوئی ایسی زندگی گزار رہا ہو کہ جس میں علی کی زندگی کی بو بھی نہ ہو، اور وہ کہے کہ ہم علی کے اور علی ہمارے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے کہا ہم ابراہیم کے اور ابراہیم، تو قرآن نے کہہ دیا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم کے نزدیکی، ابراہیم کے قریبی، ابراہیم کے موالی وہ ہیں کہ جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی۔ اذان محترم، بس دعویٰ کافی نہیں ہوتا، اتباع شرط ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس اذان محترم، کمال حقیقی کیا ہے؟ اصل اندر کی طلب کیا ہے؟ اصل میں ہم اندر سے ہماری جو روح جو ہے، ہماری فطرت میں جو کمال اللہ نے رکھا ہے، کمال کی طلب رکھی ہے، کمال سے محبت رکھی ہے، کمال کی جستجو رکھی ہے، وہ کمال کیا ہے جہاں تک پہنچنا ہے؟ لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے نبی میں کمپلیٹ نمونہ، مکمل ترین نمونہ عمل میرے نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کمال دکھا دیا ہے کہ کمال کیا ہے، اور اللہ کے نبی کے کمال تک پہنچنے کا اظہار میں اور آپ ہر نماز میں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، گواہی دیتے ہیں کہ محمد تیرا عبد ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ہم سب گواہی دے رہے ہیں، کیا؟ کہ وہ اللہ کے عبد ہیں۔ یاد رکھیے گا، کمال حقیقی بندگی پروردگار ہے، کمال حقیقی عبد خدا بننا ہے، عبد الہی بننا ہے۔ بیان کرنے میں، اعلان کرنے میں تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، نہ عبودیت، بندگی، عبد ہونا یہ خاص مرحلہ ہے۔ انسان عبودیت کے مرحلے پر جب تک نہیں آئے گا، اس کا اندر کبھی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوگا۔ بے شک دولت حاصل کر لے، بے شک شہرت حاصل کر لے، بے شک جن جن چیزوں کے جستجو اس کی خواہشات اس سے کرواتی ہیں، بے شک اس کے پیچھے چلتا رہے، لیکن آخر تک پہنچ کر بھی اس کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ اندر کچھ ایسی طلب ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، کہتا ہے سکون نہیں مل رہا، کوشش ہے لیکن پھر بھی اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان کب ہے؟ جب عبودیت پروردگار ہوتی ہے، جب انسان بندگی پروردگار کے مرحلے پر آتا ہے، جب انسان عبد خدا بنتا ہے، تو گھر میں فاقے ہوتے ہیں لیکن حالت اطمینان میں ہوتے ہیں، اپنی روٹیاں مانگنے والے کو دیتے ہیں لیکن خود حالت اطمینان میں ہوتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں لیکن اطمینان کی حالت میں ہوتے ہیں، سکون کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ایسا اطمینان ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے اس کے سامنے ذبح ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ یزیدی سپاہی کہنے لگے کہ ہم نے
کربلا میں روز عاشوراء حسین ابن علی کے چہرے کو ایسے اطمینان میں دیکھا تھا کہ اس طرح اطمینان بھرا چہرہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جوں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جو دن اور جو وقت گزرتا جاتا تھا، حسین کے چہرے کے اطمینان میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ سکون و اطمینان بندگی پروردگار میں۔ قرآن مجید نے ایک موضوع کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہونے کے علاوہ کسی اور کی بندگی بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کی آیت آپ کی خدمت عرض کروں، درود محمد علی محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی آرزوؤں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یا اس کو یوں کہیں کہ جس نے اپنی خواہشوں کی بندگی کر لی ہے، جو اپنی آرزوؤں کا بندہ بن گیا ہے، جو اپنی خواہشات کا غلام بن گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، کمال بلندی کو کہتے ہیں، کمال بلندی کی طرف جانا، اور اس بلندی سے روکتا کون ہے؟ خواہشات۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، ہم نے چاہا کہ اسے بلند کریں، لَرَفَعْنَاهُ، ارفع کریں، اٹھائیں اس کو بلندی کی طرف لے جائیں، اس کو کمال کی طرف لے جائیں۔ بہا، ان آیات کے ذریعے، دین کے ذریعے، ان تعلیمات کے ذریعے، اللہ اور اس کے نبی کے دیے ہوئے ان اصولوں کے ذریعے ہم نے چاہا کہ اس کو بلند کریں، ہم نے چاہا کہ اس کو کمال بخشیں، ہم نے چاہا کہ اس کو عروج کی طرف لے جائیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم تو یہ چاہا کہ اس کو بلند کریں، لیکن یہ کیا کر رہا ہے جو بندہ ہے؟ وَلَكِنَّهُ، اور لیکن أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ زمین کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ ہم اس کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، یہ نیچے، عرض نیچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پستی کے لیے، کہ یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ ہم بلند کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نیچے جا رہا ہے۔ کس وجہ سے نیچے جا رہا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی آرزوؤں کی پیروی کی ہے، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، یہ اپنی آرزوؤں کا بندہ بن گیا ہے، اس نے اپنی آرزوؤں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، اب اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس لیے یہ بلند نہیں ہوگا، یہ اوپر جا ہی نہیں پاتا جب تک خواہشات کی اس غلامی سے نہ نکلے، جب تک آرزوؤں کی بندگی سے نہ نکلے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید نے کامیاب کس کو کہا؟ کہ جو من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہوا، وہ مکمل ہوا، وہ کامل ہو گیا۔ اب مطلب کیا ہوا؟ جنت تک پہنچنا۔ مولا متقیان امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھنے والے نے، مولا جنت تک کتنا فاصلہ ہے؟ اگر میں جنت جانا چاہوں تو کتنا فاصلہ مجھے طے کرنا ہے؟ مولا نے کہا 2 قدم، تم نے 2 قدم طے کرنے ہیں۔ خوش ہو گیا، صرف 2 قدم؟ ہاں 2 قدم۔ کیسے؟ کہا پہلا قدم نفس پر رکھو
تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا. پہلا قدم خواہشات پر رکھو گے تب دوسرا قدم جنت کے اندر ہوگا. عزیزان محترم، خواہشات اور آرزوؤں سے نکلنا ہوگا تب کمال کی طرف جا سکتے ہیں، تب کمال حقیقی کی طرف جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی عبودیت کے درجے پر بندگی، ہم سب ہر نماز میں ان کی بندگی کی گواہی دینے والے. ہمارے لیے بھی نمونہ یہی ہے. کہا تمہارے لیے نمونہ عمل میرا نبی ہے. جو میرا نبی دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. نبی عبودیت کے درجے پر، نبی بندگی کے درجے پر اگر کمال چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. اور نبی نے رستہ دکھلا دیا ہے کہ جب تک بندگی پروردگار میں نہیں آتے ہو، جب تک خواہشات کی غلامی سے، بتوں کی عبادت سے، خواہشات کی عبادت سے، اپنی عادتوں اور غلیظ عادتوں اور کاموں کی غلامی سے، صلاحیت جو صفات ہوتی ہیں بری صفات کے اندر بھی پھنسے رہنا. کوئی انسان اگر غلط اور بری صفات کے اندر پھنسا ہوا ہے، اصل میں وہ بری صفات اس کا معبود بن چکی ہیں، وہ ان کا غلام بن کے رہ رہا ہے. اگر ان سب سے نکلو گے نہیں، جب تک ان کے حصار سے، ان کے قید سے خود کو نہیں چھڑاؤ گے تب تک کمال کی بو بھی نہیں پاؤ گے. آگے بڑھنا ہے، خواہشات کے حصار سے نکلو، عبودیت کے مرحلے پر آ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ عبد ہونا سب سے بڑا شرف ہے. مولا علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ الہی کفا بی عزن، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. خدایا میری، علی جیسا امام کہہ رہا ہے، مولا متقیان کہہ رہے ہیں، امیر کائنات کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. خدایا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میری عزت کے لیے یہی کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا. اور میرے فخر کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. میری عزت کے لیے یہ کافی کہ میں تیرا بندہ، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی کہ تو میرا رب ہے. اس کے بعد جو دعا ہے ضرور پڑھا کریں. مولا کہتے ہیں انت کما احب، تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. فجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ دعا مانگے خدا سے، اپنے زبان میں کہیں، نماز کے بعد کہیں الہی خدایا میں تیرا بندہ ہوں، یہ میری عزت ہے، تو میرا رب ہے، یہ میرا فخر ہے. نہ میری دولت، نہ میری شہرت، نہ میرا منصب. جس دن اس سے نکلیں گے، جس دن پتہ ہوگا کہ یہ جو میری دولت ہے یہ نہیں ہے میری عزت، یہ جو میری شہرت ہے یہ نہیں ہے میرا فخر، یہ جو میرا کاروبار ہے یہ نہیں ہے میری زندگی. میری زندگی تیری بندگی میں ہے. اگر تو نہیں ہے تو میں کچھ نہیں ہوں. میرے مولا حسین نے کہا خدایا جس نے تجھے کھویا سب کچھ پا لیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. اگر کسی کو ساری دنیا مل جائے لیکن اسے خدا نہ ملے تو اسے کچھ بھی نہیں ملا ہے. اور جسے خدا مل جائے بے شک دنیا کا کچھ بھی نہ ملے تو اسے سب کچھ مل چکا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بندگی خدا، عبودیت پروردگار. خدایا تو چاہیے، تیرا قرب چاہیے. جبریل آئے کہ یا رسول اللہ خدا چاہتا ہے کہ فاطمہ اللہ سے کچھ مانگے. اللہ چاہتا ہے کہ سیدہ کچھ مانگیں. توجہ ہے، جبریل اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں فرمائش، خدا فرمائش کر رہا ہے کہ نبی اپنی بیٹی سے کہیں کہ کچھ مانگے ہم سے. اللہ کے نبی نے اپنی پاک بیٹی سے کہا بیٹی اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے کچھ مانگو. سیدہ نے ہاتھ اٹھا دیے. اندازہ کریں اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو، کیا مانگیں گے؟ سیدہ نے کہا اللہم انی اتقرب الیک،
خدایا تیرے قرب کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، کہ تیری ضرورت ہے۔ ہم تو پھر ہمیں اس طرح کا موقع ملے تو ہم وہ جو جعلی کمال ہے نا ہم نے جو بنائے ہوئے ہیں، ہمیں جو ہماری خواہش نے منزلیں دکھائی، ہم ان کے پیچھے لگے رہیں گے، ہم وہ چیزیں مانگیں گے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ کل، پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ کل 4 گھنٹے کے لیے میرے محل کے دروازے کھلے ہیں، لوگ آئیں، جس چیز پر ہاتھ رکھے گا، جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بڑا پیکج تھا، بادشاہ کا محل ہوگا۔ اگلے دن لوگوں کا ہجوم امڑ آیا بادشاہ کے محل میں، لوگ داخل ہوئے، بادشاہ صحن میں بڑی کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ دیکھ رہے لوگوں کو، کوئی جا کے فرنیچر میں سے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کیونکہ یہ تھا کہ میں پکڑ لو، ہاتھ لگا دو، پھر اس چیز کو تمہاری ہے۔ کوئی کسی بھینس کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی گھوڑے کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی اسلحے کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی اشرفیوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی کسی چیز کو۔ ایک بوڑھے بزرگ تھے، وہ آئے، انہوں نے سب لوگوں کو دیکھا کہ کوئی کسی چیز کو، کوئی کسی چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ یہ چلتا ہوا سیدھا بادشاہ کے پاس ہے اور اس نے آ کے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ تو یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ کے محل میں قیمتی ترین چیز کون سی ہے کہ جو میں لوں، یعنی جو میرے لیے لوں اور مجھے اس کا فائدہ ملے۔ تو جتنی چیزیں لوگ لے رہے ہیں یہ چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں، میں نے دیکھا کہ اگر میں بادشاہ لے لوں تو بادشاہ آج بھی بادشاہ ہے اور کل بھی بادشاہ ہے، کہ اس محل کے دروازے تو کل سب کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میں نے ہاتھ اس لیے رکھا ہے کہ مجھے بادشاہ چاہیے، یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں جواب دوں گا۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ چھوٹی چیزیں، یہ دے دیں، لیکن جو اللہ کو جانتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اتقرب الیک، خدا تیرا قرب چاہیے، تو چاہیے، تیری ضرورت ہے، اور زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ انک انت کما احب، بے شک تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ بتائیں ایسا نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے لیے عجب ہے یہ پروردگار کا یہ اکرام و انعام ہم سب کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے پروردگار کو جیسا چاہتا ہے وہ اپنے پروردگار کو ویسا ہی پاتا ہے، لیکن جیسا پروردگار چاہتا ہے ویسا بننا ہماری ذمہ داری ہے۔ انک انت کما احب، تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ فاجعلنی کما تحب، مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پس ازان محترم، کمال مطلق، کمال حقیقی، اصل کمال اللہ کا بندہ بننا ہے، غلام خدا کا، اس کی مرضی کے بغیر نہیں چلوں گا، میری مرضی نہیں اس کی مرضی۔ بندگی یہ ہے، میں کاروبار کر رہا ہوں، میرے کاروبار میں میری مرضی نہیں اس کی مرضی چلے گی۔ میرا گھر، میرے گھر کا ماحول، میرے گھر میں میری مرضی نہیں چلے گی اس کی مرضی چلے گی۔ یہ عبودیت ہے، یہ بندگی ہے۔ میرے بچے جیسا میں چاہوں ویسا بڑا کروں گا نہ، جیسا وہ چاہے گا ویسے بڑا کروں گا۔ بس میری زندگی جیسے میں چاہوں گزاروں نہ، یہ بندگی نہیں ہے۔ میری زندگی جیسے وہ چاہے گزاروں، تو پھر یہ حدیث قدسی ہے کہ تم اس دنیا میں میری مرضی پر چلو، اگلی دنیا میں ہم تمہاری مرضی پر چلیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس ازان بندگی کا ایک مرحلہ، جب عبودیت شروع ہو نا، بندگی شروع ہو کہ میری نہیں صرف تیری مرضی،
شروع. پھر بندگی میں ایک مرحلہ عشق کا آتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے اور عاشق بھی ہوتا ہے. جب بندہ عاشق ہو جاتا ہے نا اللہ کا، پھر وہ لیتا نہیں ہے خدا سے، پھر وہ دینے کی کوشش کرتا ہے. ابھی تو ہوتا نا خدا یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، لیکن جب عبودیت مرحلہ عشق میں داخل ہو تو پھر بندہ کہتا ہے خدا لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، خدا مال لے لے، جان لے لے، بیٹے لے لے، عزیز و اقارب لے لے، جو تجھے چاہیے وہ لے. عبودیت مرحلہ عشق میں داخل ہو، اس کی پہلی سیڑھی پر جب بندہ عشق کے مرحلے میں آتا ہے نا پروردگار کے ساتھ، تو اس کی پہلی سیڑھی پر ابراہیم اور اسماعیل ملتے ہیں ہمیں، اور اس کی آخری سیڑھی پر حسین ابن علی نظر آتا. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اس. اب تھوڑا تصور کریں، آغاز کہاں ہے؟ آغاز کیا ہے؟ باپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور بیٹے کے گلے پر چلا دے. بوڑھا باپ، ایک ہی بیٹا، بڑھاپے کا سہارا، اور چھری جوان بیٹے کے گلے پر چلا دے. اسے آغاز کہہ رہے ہیں. اب سمجھ آتی ہے حسین ابن علی کہاں کھڑے ہیں. ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، یہ پہلی اور آخری سیڑھی کیا ہے آپ کو سمجھ آئے گا. ابراہیم سے اسماعیل لے لیا اللہ نے یا نہیں لیا؟ نہیں لیا. اسماعیل کی جگہ پر تنبا ذبح ہو گیا، لیکن ابراہیم اس بات پر خوش نہیں تھے. ایک عرصے تک غمگین رہے حضرت ابراہیم کہ کیوں اللہ نے ابراہیم اسماعیل کی جگہ تنبا کیوں آیا. کیونکہ اب تھے اور عاشق تھے اس لیے پریشان تھے، ورنہ تو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ میرا بیٹا بچ گیا ہے، مطمئن ہو جاتے نا. اب تو اور عاشق ہے، پریشان ہو گئے کہ کہیں میرے خلوص میں کوئی مسئلہ تھا، یہ کیا مشکل تھی، کیوں نہیں لیا. غمگین رہنے لگے، یہاں تک کہ جبریل نے آ کر کہا اے ابراہیم، اپنی جان زیادہ عزیز ہے یا محمد مصطفیٰ کی جان زیادہ عزیز ہے؟ ابراہیم نے کہا یقیناً محمد مصطفیٰ کی جان زیادہ عزیز ہے. پھر کہا محمد کا اسماعیل زیادہ پیارا ہے یا اپنا اسماعیل زیادہ پیارا ہے؟ کہا یقیناً محمد کا اسماعیل زیادہ پیارا ہے. کہا بتاؤ قربانی کرنی ہو تو زیادہ پیارے کی جاتی ہے؟ کہا ہم نے تیرے بیٹے کے بدلے میں محمد کے اسماعیل کی قربانی قبول کی. تب مطمئن ہوئے. جب پتہ چلا کہ حسین کی قربانی قبول ہوئی ہے تب مطمئن ہوئے. عشق، عبودیت میں عشق کی پہلی سیڑھی ابراہیم اور اسماعیل. قربانی کے وقت دمبا آیا اور اسماعیل کی قربانی اللہ نے بخش دیا اسماعیل کو ابراہیم کے لیے. کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ کربلا اس کی آخری سیڑھی ہے. پیغمبر ابراہیم سے، پیغمبر، توجہ کیجیے گا، پیغمبر ابراہیم سے اس کا پیغمبر بیٹا اسماعیل ذبح عظیم کے طور پہ قبول نہیں ہوا. لیکن کربلا میں عجیب منظر ہے. حسین اگر جون جیسا غلام بھی دے رہے تو اللہ قبول کر رہا ہے. حبیب بن مظاہر بھی قبول ہو رہے ہیں، مسلم بن اوسجہ بھی قبول ہو رہے ہیں. مولا متقیان نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ فزت ورب الکعبہ کہا ہے. ایک دفعہ. کب کہا ہے؟ جب ملجم کی تلوار پڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف عبد نہیں تھے، عاشق تھے اپنے پروردگار کے. اور عاشق جو ہے وہ معشوق کے سامنے جب خون میں غلطاں ہوتا ہے نا تب اس کو سکون ملتا ہے کہ اپنے پروردگار، اپنے معشوق کے سامنے اپنے خون میں غلطاں ہو گئے. تب کا فزت ورب الکعبہ. ایک دفعہ پوری زندگی میں ایک دفعہ فزت ورب الکعبہ. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 72 دفعہ فزت ورب الکعبہ کہا ہے. 72 قربانیاں اور 72 دفعہ فزت ورب الکعبہ. بس عزیزان محترم،
جب تک بندگی کی سرحد میں آئیں گے نہیں، جب تک عبودیت کے مرحلے میں داخل نہیں ہوں گے، تب تک اندر کی خلش ختم ہونے والی نہیں ہے، زندگی گزر جائے گی۔ بس آخری نقطہ عرض کرتا ہوں، آپ کی ذمہ تمام کروں۔ اگر آج پتہ نہیں چلا، اس زندگی میں پتہ نہیں چلا کہ کمال حقیقی کیا ہے، تو قرآن میں ہے کہ انسان کو جو ہی اس دنیا سے رخصت ہو کر جو ہی اگلی دنیا میں پہنچتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اصل کمال کیا تھا، اصل کام کیا کرنا تھا، میں کیا کر کے آیا ہوں۔ جب دیکھتا ہے تو فوراً خدا سے کہتا ہے رب ارجعونی، خدا مجھے واپس بھیج، ایک دفعہ مجھے واپس بھیج، میں ویسا بن جاؤں گا جیسا تو چاہے، میں وہ کروں گا جو تجھے پسند ہے، مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، میں تیرا عبد بنوں گا، عبد حقیقی بنوں گا، صرف تیری بندگی کروں گا۔ تو وہاں پر کیا جواب ملتا ہے؟ نہ، آئے ہو اب واپس نہیں جا سکتے، آئے ہو اب واپس نہیں جا سکتے۔ یہ آپشن وہاں ہے کہ جہاں جانے کے بعد واپسی نہیں، لیکن یہاں پر ہے۔ یہاں اگر آج آپ کو اس مجلس میں بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں، میں اپنے اندر ایک ایسی طلب دیکھتا ہوں کہ وہ طلب ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، دولت ہے طلب باقی، شہرت ہے طلب باقی ہے، منصب ہے، سب کچھ ہے، مال اولاد گھر بار سب کچھ، لیکن اندر سے کوئی طلب ہے، وہ طلب ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو متوجہ رہیے گا کہ یہ بندگی کی طلب ہے، یہ عبودیت کی طلب ہے۔ اگر اس طلب کو آج پورا کرنا چاہیں، آج اگر کہیں، اس وقت اس مجلس میں کہیں رب ارجعونی، خدایا اب پلٹ سکتا ہوں، ہاں پلٹ سکتے ہو۔ اس وقت ایسے موقع پر عموماً ایک مثال میرے ذہن میں اکثر آتی ہے، حر کا واپس آنا، حر رب ارجعونی، زندگی میں اس نے کہا خدایا کیا میں لوٹ سکتا ہوں؟ لوٹ سکتے ہو، حسین کریم النفس ہے، لوٹو جاؤ۔ آیا امام کے پاس آ کر کہا کیا میری توبہ قبول ہے؟ امام نے بغیر فاصلے کے جواب دیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا وہ کہے اور امام سوچیں غور کریں اس کے بعد جواب نا، اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہے؟ امام نے کہا تمہاری توبہ قبول ہے۔ عزیزان محترم، اگر زندگی کے اندر وہ اطمینان اور سکون نہیں پاتے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، تو پھر وہ اطمینان اور سکون بندگی پروردگار سے ہی ملے گا، اور اگر اس پر نہیں ہیں تو آئیں پھر لوٹ چلیں، پھر لوٹ چلیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کہتا ہے قرآن میں کیا لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جائیں؟ بس عزیزان محترم، آج پلٹنے کا موقع ہے، آج پلٹنا چاہیں تو پلٹ سکتے ہیں۔ اگر اس دنیا سے کراس کر گئے، اگر اگلے جہاں میں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، لیکن پلٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس کمال حقیقی کے مقام پر جو فائز ہے، جو کمال کے آخری درجوں پر فائز ہیں، وہی ہیں کہ جب قربان کرنے پہ آتے ہیں تو وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ سوچیں، کیا آپ اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کی 4 سال کی بیٹی ہو اور وہ آپ کے گھر کے باہر والی گلی میں ایک رات کے لیے سو جائے؟ گھر کے باہر قبول نہیں کرے گا، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ شب عاشور جب سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا ہے تو شبیر کو پتہ ہے کہ یہ جو سینے پر سو رہی ہے بچی، اب اس نے زندان شام کے سخت فرش کے اوپر سونا ہے۔
لیکن یہ قربانی کمال حقیقی کے عروج پر ہیں حسین ابن علی۔ بس عزادارو دو جملے مسائل کے، حسین کی 4 سالہ معصومہ کے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر مولا کو ملی جب آپ کوفہ کے راستے پر تھے، جہاں پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جناب مسلم ابن عقیل کی، جو قافلے میں ساتھ تھے مولا کے۔ اسے بلایا، امام نے بلا کے اس کو اپنی گود میں بٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بہت پیار کا اظہار کیا۔ مسلم کی بیٹی کہتی ہے چچا جان، پیار تو آپ پہلے بھی بہت کرتے تھے، لیکن آپ آج ایسا پیار کرتے ہیں جیسا یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ مولا نے کہا میری بیٹی آج کے بعد مجھے ہی بابا کہو، تو مجھے اپنا بابا سمجھو۔ بہت شفقت سے پیش آئے۔ سکینہ دیکھ رہی ہے، حسین کی بیٹی بھی دیکھ رہی ہے۔ جب مسلم کی بچی چلی گئی، سکینہ نے پوچھا بابا آپ اتنا اچھا پیار بھرا سلوک کیوں کر رہے تھے؟ مولا نے کہا بیٹا جب جو یتیم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں۔ بچے کے دل میں بیٹھ گئی زیادہ وہ یہ بات۔ جب عصر عاشور سکینہ کو پتہ چلا کہ بابا شہید ہو گئے، اب میں یتیم ہو چکی ہوں، انتظار کر رہی ہے کہ کون آتا ہے کہ جو دست شفقت پھیرے، کون آتا ہے جو آخر دلاسا دے، جو تسلی دے۔ عزادارو شمر آگے بڑھا ہے۔ اس کے بعد جب شمر نے حرکت جو کی تھی نا، اس کے بعد سکینہ نے مڑ کے کہا اے بابا آپ تو کہہ رہے تھے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، آپ کی بیٹی کو تو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ عزادارو عجیب مصیبتیں ہیں اس جناب سکینہ کی۔ 4 سال کی عمر میں کیا کیا قربانیاں۔ شمر لعین کو خاص دشمنی تھی حسین کی بچی سے، خاص دشمنی سے۔ جانتا تھا کہ حسین کی لاڈلی ہے، اس لیے کوشش کرتا تھا کہ زیادہ تکلیف دے۔ جب کوفہ سے نکلا قافلہ شام کے لیے، ہر بچے کو، چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ بٹھایا ہے اونٹوں پر، لیکن حسین کی 4 سال کی بچی ہے جسے اکیلا اونٹ پر بٹھا دیا ہے شمر نے۔ کہا شمر سے بچی گر جائے گی رستے میں، نہیں مانا، حسین کی بچی کو اکیلا بٹھایا۔ عزادارو شام کے سفر میں ایک جگہ یہ قافلہ رک جاتا ہے۔ شمر نے آ کے پوچھا کیوں رک گئے ہو؟ کہا کہ جس نیزے پر حسین ابن علی کا سر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ چکا ہے، ہم کئی سپاہی مل کر بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نیزہ زمین سے نکل نہیں رہا۔ سجاد کی طرف آ کر شمر نے کہا سجاد اپنے بابا کے سر کو مخاطب کرو وَإِلَّا سب پر تازیانے برساؤں گا۔ سجاد نے صدا دی بابا کس لیے رک گئے ہیں؟ سر حسین سے ندا آتی ہے سجاد میری سکینہ کہیں گر گئی ہے، تم لوگ متوجہ نہیں ہوئے۔ عزادارو جناب ثانیہ زہرا نے خود کو گرایا ہے پشت ناکہ سے اور پیچھے مڑ کر جانے لگی، آوازیں دے رہی ہیں سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، میرے بھائی کی نشانی کہاں ہو۔ کچھ پیچھے ایک نخلستان ہے، نخلستان ہے، بی بی وہاں گئی، دیکھا کہ ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، نقاب پوش ہیں، سکینہ ان کی گود میں سو رہی ہے۔ اس خاتون نے جناب ثانیہ زہرا کو خاموش ہونے کے لیے کہا، بی بی آ کر کہتی ہیں اے خاتون یہ بچی جب سے اس کا باپ شہید ہوا ہے کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا ہے، آپ کون ہیں جو اس عالم پردیسی میں اس بچی کے اوپر رحم کر رہی ہیں؟ دوسرا سوال یہ کیا اے بی بی جب سے اس بچی کا باپ اس دنیا سے گیا اس کو باپ کے سینے پر نیند آتی ہے، اس کے بعد سے اب تک سوئی نہیں ہے، آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ عزادارو خاتون نے اپنا نقاب ہٹا کر کہا زینب تمہاری ماں زہرا ہوں، جب سے تم کربلا سے چلے ہو
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون